اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سيجزون بما كانوا يقترفون. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. یہ مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب دا 8واں پارہ پارے دا رکو پہلا سورت کا نام الانعام. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے
اس داتا اور رازق نے، اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے، اس دستگیر اور لجپال نے، اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کم و بیش 18 سال کی طویل جدائی کے بعد خالق کائنات نے مینوں تواڈے جیسے نیک لوگاں کی زیارت کا دوبارہ موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرات، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر دو چار گلاں تواڈے نال کرنا چاہنا۔ رب العالمین دے مقدس قرآن دے وچوں جیڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے، ایدہ سادہ جہا ترجمہ او ذرا نوٹ فرما لیا جائے۔ وازارو چھٹ دیو، وازارو اسی بھی بولو، گوڑے بھی چھٹ دیو، جمعے دے آداب دے خلاف۔ وازارو چھٹ دیو، ظاہر الاسم و باطنہ، جیڑے گناہ لوگاں دے سامنے کرتے ہو وہ بھی چھٹ دیو، جیڑے لوگ کے چھپ کے کرتے ہو وہ بھی چھٹ دیو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ بندے جیڑے کمائی کرتے نے گناہ والی، سیجزون، ان قریب انہوں سزا دیتی جائے گی، بما کانوا یقترفون، جو انہوں نے دنیا کے اندر کیتا ہے۔ حضرات، اس سادہ جہا ترجمہ جیڑا میں تواڈے گوشت گزار کیتا ہے نا، اس ترجمے تے ذرا غور فرمایا جائے، اور میری عادت تو تسی واقف ہو کہ میں مویاں دے وچ کبھی باز کردا نہ ہی ستیاں دے وچ میں کبھی باز کیتا ہے۔ اللہ تانوں جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدیاں بھی رکھے۔ آمین۔ ایدے اندر ایک لفظ آیا ہے گناہ، سنیا جے،
بولو سنیا جی نا بات صرف یہ گرد ہوئے گی گناہ کی ہے بندہ گناہ کیوں کرتا ہے گناہ کی تعریف کی ہے یہ سزا کی ہے اور قیامت کے دن رب کی عدالت کے اندر گواہ کون ہوئے گا اصل بات ہے گواہ کی میرے اور تمہارے خلاف رب کی عدالت کے اندر گواہ کون ہوئے گا آؤ ذرا بڑے اختصار نال یہ چند باتاں اج دے اس خطبہ جمعہ کے اندر گوشت گزار تواڈے کرتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ کے جایا جائے اور انشاءاللہ الرحمن اگر صحیح طریقے نال سمجھ جاؤ گے اور یہ عمل کر جاؤ گے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے اور اگر ساری زندگی جنہیں پہلی گزر رہی ہے ادھروں سنیا کہ ادھروں کٹ کرتا جنہیں خالی دامن لے کے آئے نا دامن جھاڑ کے ٹر گئے وہ زندگی کے اگے ہی گزرتی ہے پئی اس زندگی کا فائدہ کوئی نہیں گناہ رب العالمین کی ہر بات جیڑا حکم اس رب کی مخالفت کے اندر کیتا جائے اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر کیتا جائے انہوں گناہ آکھیا جاندہ ہے اور گناہ ہے کہ جھوٹ بولنا یہ بھی بولو ذرا جھوٹ بولنا یہ بھی ویسے جھوٹ نہ بولے آگے جھوٹ بولنا یہ بھی کسی کا حق مار کے کھا جانا یہ بھی کسی پہ زیادتی کرنی یہ بھی گھٹ بولنا یہ بھی پیسے پورے لینے سودا گھٹ دینا یہ بھی گناہ ملاوٹ کرنا یہ بھی لوگوں کی غیبت کرنی چغلی کرنی یہ بھی کسی پہ الزام لگانا بہتان لگانا یہ بھی ماں باپ کے آنکھیں نہ لگنا یہ بھی بڑیاں کا ادب نہ کرنا یہ بھی چھوٹیاں پہ شفقت نہ کرنا یہ بھی سارے گناہ نے اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے نال انہاں گناہاں دی لسٹ نو بیان کیتا ہے آؤ نہ آؤ رب العالمین دے قرآن دے کولوں اسی یہ پوچھ لئیے کہ بندہ گناہ کر رہے ہیں قرآن دسدا ہے بندیاں تو گناہ کیوں کرنا ہے چار وجہ نے جنہاں دی وجہ تو بندہ گناہ کرتا ہے پہلی وجہ گناہ کرنے والا بندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے آلہ ہے یا ادن ہے رنگ دا کال ہے یا گورے رنگ دا ہے امیر ہے یا غریب ہے کسے مرتبہ فکر نال تعلق رکھدا ہے حضرات رب نے اپنے اس مقدس قرآن دے اندر اور قرآن دے وہی ہے نا جیڑا اج تو کم و بیش 20-22 سال پہلے میں بھی سناتا رہا 22 سال گزر گئے ہیں تسی بھی سن رہے ہو اور لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں قرآن سن دیا پر ساڈے اندر تبدیلی نہ آئی کوئی ساڈے تے فرق نہ پیا یہ بندہ گناہ کرتا ہے چار وجہ نے پہلی وجہ ذرا غور کر لیا جے بندہ سوچدا ہے میں گناہ کر رہا مینوں کوئی ویندا بولو کوئی ویندا کیوں جی ٹھیک ہے بولو بندے دی یہی سوچ نا میں گناہ کر رہا بے ایمانی کر رہا دھوکا کر رہا فراڈ کر رہا کوئی ویندا نہیں دوسری وجہ میں
मेरे नाल कोई दूसरा कल्ला ही है। तीसरी वजह, मैं गुनाह कर रहा, मैं किसी को पता लगन देना। और चौथी और आखिरी वजह, बंदा गुनाह कर करके ढीठ हो जाता है। जो ढीठ हो जाता है आते इतिहास से छड़ते हो अल्लाह अल्लाह। आओ जरा रब्बुल आलमीन ने कुरान को पूछ रहीए, ऐ अल्लाह का कुरान है जेड़ा सुनते जिंदगी गुजर गई। पहली वजह बंदा ने मैनू कोई देता जवाब रब का कुरान दे रहे है। कुरान वो ही है जेड़ा साडे घर दे अंदर, कुरान वो ही है जेड़ियां साडी मसाजिद दे अंदर, कुरान वो ही है जेड़े साडे मदारस दे अंदर, कुरान वो ही है। पर असी एदे ते अमल ना कर सके, कुरान जवाब देंदा है। आवाज आउंदी है, अल्लाह फरमांदे ने इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने बंदे तू गुनाह करना इस वजह तो मैनू देखने वाला ही कोई नहीं, मैनू कोई नहीं देखता। मैं रात दियां तरीकियां दे अंदर, दिन के उजाले दे अंदर, बंद कमरियां दे अंदर, तहखानियां दे अंदर गुनाह कर रहा, मैनू कोई वेंदा ही नहीं। सारे जहान के दरवाजे बंद कर लेने, हुण मैनू कोई देख नहीं सकता। पर अल्लाह जुल जलाल दी कसम, अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। और मेरे बंदे तू आना मैनू देखने वाला ही कोई नहीं, तू आना मैनू कोई वेंदा ही नहीं। और लफ्ज़ मिरसाद जेड़ा मैं ते कम अज कम 90 तफसीर दा मुताला कीता है। और सारे मुफस्सिरीन ने यही लिखिया है मिरसाद नूं आखिया जांदा है। और जदों कोई शिकारी बंदा शिकार करने वास्ते चला जाता है, सामने उसका शिकार नजर आ जाता है, ते वो शिकारी बंदा कभी ते किसी दरख्त की ओट के अंदर छुप जाता है, कभी वो शिकारी बंदा किसी टोए दे विच बैठ जाता है, और कभी ते शिकारी बंदा अपना साह भी बंद कर लेता है। इस वास्ते के मेरे साह की आवाज भी मेरे शिकार तक ना जाए, और बंदा अपना साह बंद करके रह जाता है, उनके साथ आखिया जाता है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। और मेरे बंदे गुनाह करना गया इस इरादे नाल मैनू कोई नहीं जे देंदा, ते अल्लाह फरमाते हैं मैं रब तुहानू बंद कमरियां दे अंदर, रात दियां तरीकियां दे अंदर, दिन दियां रोशनियां दे अंदर, तहखानियां दे अंदर मैं रब तुहानू हर वक्त घात ला के देना पिया। बंदा दा वेंदा ही कोई नहीं, पर कुरान ऐलान करता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुहानू हर वक्त वेला। ये गल समझ में आ गई? असी सोचने वेला कोई नहीं, ते कुरान जवाब देता रब वेला। बोलो रब जेड़ा भी गुनाह करता है रब ओनू हर वेले वेंदा, हर जगह पे वेंदा, हर वक्त वेंदा। दूसरी वजह बंदा सोचता है मैं
الصدور اجے تک تیری زبان تے نہیں آئی اجے تک بات تیرے سینے دے اندر اجے تک جڑا تو کام کرنا ہے وہ گل تیرے سینے تو باہر نہیں نکلی میں رب نو تیرے سینے دیاں ساریاں گلاں دا پتہ بندہ دا نہ پتہ لگن دیندا رب نے مینوں پتہ ہے آپ تیسری وجہ بندہ سوچتا ہے میں کلا ہی ہوں حاجی عبدالرحمان صاحب میں کلا ہی ہوں تو جی گناہ کر کے یہی سوچ دینا کبھی کسی کے سامنے کیتا ہے کسی بولو کلے ہی نا آنا میں کلا تے میں کلا جو مرضی کرنا دجے نو پتا اور قرآن کو پوچھ رہی ہے اللہ سارا جہان گناہ کر لگے سوچ رہا میں کلا میں ویکھن والا بھی کوئی نہیں دوجا نام کوئی نہیں تے اللہ ذوالجلال فرما دے رہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہہ دو سبحان اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میرے بندیا اور مشرق تو لگ کے مغرب تک شمال تو جنوب تک زمین تو سطح آسمان تک تو سوچنے میں کر لیا میرے نال کوئی نہیں اور قرآن دا 28واں پارہ اللہ فرماندے نے بندیا جتھے دو بندے نے اوتھے میں تیسرا خدا ہاں جتھے تین نے اوتھے میں چوتھا خدا ہاں اور جتھے چار میں اوتھے پنجواں میں رب ہاں اور جتھے پانچ نے اوتھے چھواں میں خدا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور جتھے بھی ہوئے گا سپنی زمین دے اندر ہوئے گا سپنے آسمان تک پہنچ جائے گا مشرق دے کنارے دے اندر مغرب دے کنارے دے اندر شمال دے جنوب دے کنارے دے اندر اور تو سوچنے کر نہیں دوجا کوئی نہیں میرا تے تیرا رب اعلان کر رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میرے بندے جتھے بھی جائے گا تو کلا ہوئے گا تیرے نام میں عرش والا خدا ہوں گا تو جا کے بہا کے صحیح نکل کے دیکھتے صحیح تین ہائے ہائے اور چوتھی وجہ جدو بندہ گناہ کرتا ہے اینے گناہ کرتا ہے سکول وچ مسجد وچ مدرسے وچ کالج یونیورسٹی دے اندر جیڑا بچہ ٹھیک ہو جائے یا بالکل شاکر حافظ اللہ جیڑا ٹھیک ہو جائے وہ علاج جو جی پتا جے اور ٹھیک دے علاج دا پتا جے بولو نہیں جڑا ٹھیک ہو جائے وہ علاج جی ہوں سمجھ آ گئی ٹھیک کا علاج لوگ کرتے ہیں نا ہائے ہائے جڑا گناہ کر کے ٹھیک ہو گیا وہ علاج ہو لگا جی خاندان ہے میرا کوئی چیز اتار سکتا ہے میرے کو اختیار نے میرا کون مقابلہ کر سکے گا تیرا علاج ہونے لگیا ذرا سوچ لے آپ کبھی قرآن پڑھیا کر اللہ تینوں توفیق عطا فرما دے کبھی قرآن دے قرآن کھولیا کر تینوں سمجھ آ جائے اللہ فرما دے ان اخذہ علیم شدید جڑا ٹھیک ہو جانا ہے علاج رب کر رہے ہیں اللہ فرما دے ان اخذہ علیم شدید میں جس بندے نو پھڑ لیا مسجد دے اندر مدرسے دے اندر سکول دے اندر کالج دے اندر یونیورسٹی دے اندر جڑا بچہ ٹھیک ہو جانا ہے انہوں
سزا دینا ہے، انہوں سزا دے دے کے سمجھانا ہے، وہ دا ٹھٹپن دور کر دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دے بھوجرم والی ہو، مسجد کعبہ دے اندر آن والے ہو، جڑا بندہ گناہ کر کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال کا علاج کر رہے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، ان اخذہ علیم شدید۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں جڑے بندے نو پھڑ لیا، میں اس بندے نو بڑے دردناک عذاب دیاں گا، بڑے سخت عذاب دے اندر مبتلا کر دیواں گا۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، دوسرا مقام نوٹ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ میں جس بندے نو بن دیتا، میں جس بندے نو زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا، میں جس بندے نو پھڑ لیا، کائنات مل کے بھی میں رب کو اس بندے نو چھڑا نہیں سکے گی۔ اور قرآن کا تیسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں جس بندے نو عذاب دیاں گا اور کائنات ساری مل کے میرے ورگا عذاب نہیں دے سکے گی۔ اور قرآن کا چوتھا مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ ذوالجلال نے پھر جڑا عذاب دینا کائنات دے اندر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ گجرا والیو رب دا واسطہ دے کے تہاڈے کولوں سوال کرنا چاہنا، چار انسان دے ذہن دے اندر باتاں مینوں ویکھن والا کوئی نہیں، میرے نال دوسرا کوئی نہیں، میں کسے نوں پتہ نہیں لگن دیندا، میں گناہ کر کر کے ٹھیک ہو گیا ہاں۔ اور چار گلاں دا جواب رب دا قرآن دے رہا ہے، انصاف نال جواب دے دیا جے۔ انہاں چار باتاں دا تہاڈے سامنے میں تذکرہ کر دیتا ہے، انصاف نال دسیا جے کیڑا بندہ ہے، کیڑا اینی جرأت والا، کیڑا اینی طاقت والا، کیڑا اینی سمائے والا، اور کیڑا عاجز بعد قرآن دے مقام سن کے گناہ کر دے۔ کیوں جی ہے کو بندہ بولو دل کرتا جے چار ہی گلاں نے نا، ویندا کوئی نہیں، ہر سوالا ویندا میرے نال دوسرا کوئی نہیں، ہر سوالا نال میں پتہ لگن نہیں دیتا، اس مالک نوں پتہ ہے میں ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک کا علاج رب کر رہے ہیں، اللہ سب بچا کے رکھے، پھر کہہ دیو اللہ سب سارے بچا کے رکھے۔ اور بیماری نہ ہو جائے نا، جب بیماری کی تشخیص ہو جائے تو پھر وہ علاج سوکھا ہو جاتا ہے، علاج سوکھا ہو جاتا ہے۔ گناہ کا پتہ لگ گیا ہے، آؤ ذرا یہ بندہ گناہ چھڈے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ لوگوں جڑے لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہو وہ بھی چھڈو، جڑے لک کے کرتے ہو وہ بھی کیوں جی چھڈنے چاہیے کہ نہیں؟ کون کون چھڈے گا؟ چکو ہاتھ ذرا جڑے چھڈنا چاہتے ہیں، اللہ گواہ ہو جا اپنے بندے تیرے کو معافیاں منگتے، اللہ سارے معاف فرما دے، اللہ انہوں قرآن دے تابع بنا دے۔ آؤ بندہ گناہ کیویں چھڈے گا؟ اور میں ایک تاریخ کی کتاب اندر پڑھ رہا تھا،
ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، اے تو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، اسی تے ولیاں دے تابع ہاں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، بعد آندے بادشاہ سی، بعد آندے بادشاہی چھڈی تے رب دا ولی بن گیا، رب دے قریب ہو گیا۔ ایک بندہ آیا آ کے آندا حضرت جی میرے نہ کوئی پچھلا جا راہ کٹ کے دیو، جی اسی ہے نا پچھلا جا کو راہ کٹو سوکھا جا، کی کرنا ہے؟ میں گناہ بھی کرنا چاہنا تے رب دے عذاب کو بھی بچنا چاہنا، گناہ بھی کرنا چاہنا تے عذاب کو بھی بچنا چاہنا۔ تے اس ویلے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے جڑا جواب دیتا ہے، آجرا دیتیاں تفتیاں نے لکھنے رب دا ولی تربیت کرتا ہے تے اس انداز نال کرتا ہے، فرماندے نے ایک کام کر جلدی دسو، اس طرح کر گناہ کرنا ہی گناہ کرنا ہے، رب دے عذاب کو بھی بچنا ہی، ہاں ہاں بچنا چاہنا، آندے نے پھر ایویں کر اللہ دی زمین چھڑ کے تے دوسری جگہ پہ چلا جا جتھے تینوں رب نظر نہ آئے، رب دی زمین چھڑ کے دوسرے دی زمین تے چلا جا تے قرآن اعلان کردا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اوے میرے بندیو، زمین تو لگ کے آسمان تک، مشرق مغرب شمال جنوب، اور جتنے بھی جائیں گا اتنے رب دا نظام ہی نظر آئے گا۔ یہ بندہ کہنے لگا آندا حضرت جی میں مشرق وال نظر ماری، مغرب تک نظر ماری، شمال تو جنوب تک نظر دوڑائی، زمین تو آسمان تک میں نظر دوڑائیا، مینوں رب دی زمین دے علاوہ کسے دی شراکت نظر نہیں آندی، کسے دا حصہ نظر نہیں آندا۔ تے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر کی کرنا چاہنا ہے؟ آندا ہے انج کرو کوئی ہور بھی چلا رستہ کٹ کے مینوں دس دیو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے آن والیا پھر انج کر اللہ دی زمین تے گناہ کردا رہ، گناہ کردا رہ، جس وقت تیری موت دا وقت قریب آ جائے، اسرائیل بھی تیرے کول آ جائے تے کی کرنا؟ اسرائیل نو آکی اوے اسرائیلا مینوں چند لمحے مہلت دے دے، تھوڑی دیر مینوں مہلت دے دے، او تینوں مہلت دے دے گا تے اسے وقت ہی رب کو معافی مانگ لئی۔ تے اے بندہ پتہ جے جواب کی دیندا ہے، ہمیں حضرت جی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، آندا حضرت جی جدوں اسرائیل نے آنا انہیں تے ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں دینی، کوئی اور رستہ ہی مینوں دس دیو۔ تے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر انج کر جدوں تم مر جائے تینوں کفن دے دتا جائے، جنازہ پڑھیا جائے، تینوں قبر دے کر دفن کر دتا جائے، تے کی کری؟ فرشتے آن گے آ کے کہیں گے حساب لیں گے تیرے کو، جی اسی دکانوں کے حساب کر رہے ہیں نا فیکٹریاں کارخانے کے، فرشتے آن گے تے انہاں فرشتیاں نوں آکھی میری قبر چوں نکلو، جی اسی اپنے دروازے تے تختیاں لائیاں نا بغیر اجازت اندر آنا منع، تو بھی کہہ رہی ہے فرشتے
باقی نکل جاؤ جب تک میں اجازت نہ دیا میری قبر دے اندر کسی نہیں آنا. یہ بندہ کہنے لگا حضرت جی انہوں نے میری ایک بھی سننی ایک بھی نہیں سنن گے کوئی اور طریقہ دسیا جائے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آخری کل میرے ذہن دے اندر دماغ دے اندر آئی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی عدالت ہوئے گی رب دی عدالت دے وچوں اعلان کر دیتا جائے گا اس بندے نو پھڑ لو تے جہنم دے اندر سٹ دے ہو. ساری کائنات ہوتے ہوئے گی کہ جدوں اعلان ہو جائے گا تے تو نس جائی اور جنہیں گجرا والا دیاں گلیاں دا نہیں پتہ لگتا ساری کائنات ہوتے ہوئے گی تو نس جائی فرشتیاں کو پتہ نہیں لگے گا کہ کہنے لگا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہیں سیاپے کرنے انہیں حربے اختیار کرنے اس دے باوجود بھی میں رب دے عذاب کو نہیں بچ سکتا. ہوتا پھر بھی کوئی طریقہ ہے میں آج گناہ چھڑ دینا سوا ترسا سیرے تے گنڈ انہیں پاپا دیکھ کے بھی جہنم میں جانا تے پھر بھی کوئی طریقہ ہے گناہ چھڑ دینا وا. اللہ ذوالجلال دی قسم ایک گناہ بندہ کر دے کل قیامت کا دن ہوئے گا رب العالمین دی عدالت لگی ہوئے گی. اب ایک لے پھر گواہ کون آئے گا گواہ کون ہوئے گا اور تیرے میرے گواہ دے نہیں ایمن فیل دا ایک کیس آ جائے گواہ بھی لکھ جاندے نے اور جڑے مجرم نے وہ صادق امین بن جاندے نے اور جڑے ملزم نے وہ سچے بن جاندے نے. تیری میری عدالت دے اندر گواہ دے کدے میں ایک بندہ آندا ہے 5000 لے میرے ہاتھ وچ گواہی دے دے اور بندہ 5000 لے کے گواہی دے دیندا دوسرا آندا ہے 10000 لے او دے خلاف گواہی دے دے اور 10000 لیندے او دے خلاف بھی گواہ بن جاندا ہے. ایک آندا لکھ لے او دے خلاف گواہی دے دے او آندا 10 لاکھ لے او دے خلاف گواہ بن جا. یہ میری تیری دنیا دی عدالت اور جتھے گواہ ویکھدے نے اور جتھے گواہ ویکھدا پیا اور ویسے بھی دنیا دا معاملہ ہے اگر میرے تینوں پتہ لگ جائے کل میرے تے تیرے خلاف عدالت دے اندر فلاں بندہ گواہ بن کے آ رہا ہے رات پہ جاندی ہے رات دی تاریکی دے اندر میں تے تسی دو طریقے نے گواہ نو خریدن دے. پہلا طریقہ ہے پیسے لے کے رات کی تاریکی دے اندر او دے گھر وچ چلے جانے آ پیسے نہیں لے کل میرے خلاف گواہی نہ دئی پیسے لے لیندا چپ کر جاندا تے دوسرا دن ہوندا اے بندہ بری ہو جاندا. اگر بندہ پیسے لے کے نہیں مندا تے اونوں اس وقت ہی ختم کر دتا جاندا مار دتا جاندا اور دوسرا دن ہوندا عدالت دے وچ گواہ کوئی نہیں تے بندہ بری. جو جی نہیں ہے نا کوئی تیسرا طریقہ انہاں دو دے یا پیسے یا بندہ مارو تیسرا طریقہ کوئی نہیں. اے دنیا مال جمع کرو ساری کائنات کا اسلحہ جمع کرو اور گواہ میرے تھوڑے خلاف آن لگا گواہ آن لگا گواہ کون ہے تھوڑے اس محلہ رسول پورے دا نہیں باغوان پورے دا نہیں گجرا والے دا نہیں سیان کوٹ دا نہیں فیصلہ باد دا نہیں
لگے پیسے جمع کر لو اسلحہ جمع کر لو یا تے گواہ خرید لو یا گواہ نو ختم کرنے کی تیاری کر لو گواہ کیڑا ہے اے اللہ دا قرآن جواب دیندا ہے اور ساڈے کو قرآن اور حدیث دے علاوہ تیجی شے ہی اور بولو تیجی شے ہی کوئی نہیں اور سانو تیجی دی لوڑ نہیں کوئی ضرورت نہیں گواہ آن گئی آخرا ہم غور کر لیں آواز دیے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها ترجمہ سننا دے بولو اور ترجمہ سن لو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اور جدو زمین ہلائی جاوے جدو زمین ہلائی جاوے اے سخت بچال پاروں جدو زمین ہلائی جاوے اور سخت زلزلے پاروں بوجھ سارا کٹ وگاوے بوجھ سارا کٹ وگاوے زمین کنارے باروں وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بندہ آکے ہائے ہائے ویکھو بندہ آکے ہائے ہائے ویکھو اور کی زمین نو ہویا بندہ آکے ہائے ہائے ویکھو اور کی زمین نو ہویا اس دن زمین سناوے خبران اس دن زمین سناوے خبران او جو کچھ تسانے بویا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ایسے نہیں کہ رب تواڈا اس نے حکم سنایا ایسے نہیں کہ رب تواڈے اس نے حکم سناوے اس دن خلقت رب دی طرفے اور ٹولا ٹولا آوے
بولو گواہ خرید سکتے ہو؟ بولو اور انہوں ختم کر سکتے ہو گواہ نو رب دی عدالت دے وچوں؟ اور دوسرا گواہ میرے تیرے خلاف رب دی عدالت دے اندر آن لگا ہے، او گواہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا غور کر لیں کہ گواہ کون آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ دوسرا گواہ آ رہا ہے کہ ترجمہ پھر میں کیوں نہ کرنا، اللہ ذوالجلال دی قسم دے ایس کتاب دے اتارنے والا رب گواہ دے قرآن دا ترجمہ اللہ دی توفیق دے نال 9 پارے پنجابی اشعار دے اندر، قرآن دا ترجمہ پنجابی شعر دے اندر 9 پارے اللہ دی توفیق نال مکمل کر چکے ہوا اور یوٹیوب تے میں اپلوڈ کر چکے ہوا، اور جتھے گانے سننا ہے، جتھے فلماں دیکھنا ہے، جتھے ڈرامے دیکھنا ہے، اگر دیکھنا چاہنا ہے، سننا چاہنا ہے کہ رب دے قرآن دا ترجمہ پنجابی شعراں دے اندر سنیا کر، آواز آندی ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ان قیامت ہے گواہ رب دی عدالت دے اندر، تے ہوئے گا کی گواہ کیویں؟ جس دن ہاتھ زبان انہاں دے، سوچ ذرا، جس دن ہاتھ زبان انہاں دے نالے پیر انہاں دے، جس دن ہاتھ زبان انہاں دے نالے پیر انہاں دے، دین گواہی انہاں اتے اور جور عمل کمان دے۔ دو گواہ بندے کے اپنے ہاتھ بھی اپنے پیر بھی تے بندے دی اپنی زبان بھی، کل قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر جڑے گناہ کرتے ہیں انہاں دے خلاف اپنے ہاتھ پیر تے زبان گواہ ہوئے گی۔ حاجی صاحب اکثر بندے آتے ہیں اے جی گھر دی بلی گھر نو، کوئی مثال سنی ہے نا، گھر دی بلی گھر نو میوں، سمجھ آئی جی ہوں؟ جسم میرا، ہاتھ میرے خلاف، پیر میرے خلاف، زبان میرے خلاف رب دی عدالت دے اندر۔ اینو آنے جے گھر دی بلی گھر نو میوں، اگے شاید کو سمجھ نہ آئی ہوئے۔ اور تیسرا گواہ آن لگا ہے، گواہ کہنا ہے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ بندے تیسرا گواہ کہنا ہے نانے اوس دن دیانے، نانے قسم اوس دن دی، اور جیڑا شہادت دے نانے قسم اوس دن دی، اور جیڑا شہادت دے
اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر اے سارے دن جڑے نے جڑے دن گناہ کیتا ہے اور جڑی رات دے اندر رب دیاں بغاوتاں کیتیاں نے اور سارے دن تے راتاں میرے تیرے خلاف رب دی عدالت دے اندر گواہ بن کے آن گے. جڑے دن گناہ کیتا ہے وہ دن بھی بولو وہ دن بھی گواہ. ایک اور گواہ آن لگا. اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قیامت نے رب العالمین دی عدالت ہے تے گواہ کون ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تو صدقے پہ قربان جاوا. اللہ کوئی خواہش نہیں, اللہ ایک کوئی خواہش ہے موت آئے کہ تیرا قرآن پڑھتے آئے. آمین. دعا کرو اللہ سانو قرآن پڑھتے ہیں موت نصیب فرما دے میں. قرآن میں بڑے پیارا نقشہ کھینچے ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بے شک ہے تواڈے اُتے گواہ کہنا, بے شک ہے تواڈے اُتے جو نگرانی کر دے وڈے ماہر ہیں لکھاری اور لکھ دے
کتاب الہی آکھن گے ہائے لٹے گیا دسے کتاب الہی نکی وڈی چھٹی نہیں اور سب کو چلے کر آئی وَفَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا میں گالوں قریب کرتا جاواں اپنی بات نو سمیٹدا جاواں نہ میں عمال جڑا اے بھی میرے توڑے خلاف آ جائے گا رب دی عدالت دے اندر اے تو ہور گواہ آن لگا اے گواہ جڑا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکے آئی اس مہینے دے اندر جیڑی ہستی دا نام لے کے اینی خرافات کی جاندی ہے اینیاں بدعات کی جاندیاں نے اب قرآن اعلان کرتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا دن قیامت دا آیا گواہ کون آیا میرے توڑے خلاف فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کیسا حال ہوئے گا اس دن ہر ایک امت والا جس دن ہر دل اندر جائے اور دین شہادت والا وَجِدْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اور وافر امت اتے اور لوگوں پھر دیکھو امت اتے اور تینوں کی تاجاسی اے محبوبہ گواہ پھر تینوں امت اتے آگے کی تاجاسی ایسے صورت تیرے درجے اللہ آپ وداسی قیامت دے دن اللہ ذوالجلال دے پیغمبر اللہ گواہ بنا کے پیش کر دیں گے آؤ آخری گواہ میں دس دیا گواہ کون ہوئے گا اللہ فرمان دینا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ لَا تَعْلَمِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا محبوبہ جیسا حالے ہو یا قرآن پڑھ دے گواہ اسی تو آٹے اتے اور جو کچھ عمل پہ کر دے آخری گواہ آئے گا میرے تو آنے اتے عرش والا آپ عرش والا رب گواہ ہوئے گا انصاف نہ جواب دے آجے جنہوں دے اتے گواہ رب آ جائے جنہوں دے اتے گواہ قرآن آ جائے آمینہ دا لال آ جائے جنہوں دے اتے گواہ
انسان دے اپنے اعضاء آ جان، اگر کسی دے کوئی طاقت ہے، کسی دے کوئی اختیار ہے، مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اسلحہ جمع کر لو انہاں گواہاں خریدن واسطے، انہاں گواہاں ختم کرنے واسطے، لیکن ایک گل ضرور ہے، ساری کائنات مل کے انہاں گواہاں خرید سکتی نہیں، انہاں گواہاں ختم کر سکتی وہ دا حال پھر کی ہے؟ اسی اج پھر گناہ ہی چھڈ دی، کیوں نہیں چھڈنے چاہیے کہ نہیں؟ اج رب پہلی زندگی پہ رب کو معافی مانگو، اج رب نال وعدہ کر کے جاؤ، اللہ جو گیا سو گیا، اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما، اللہ اج دے بعد اسی گناہ دے قریب بھی جانے نہیں، جو دی وعدہ کرتے ہو کیڑا کیڑا بندہ رب نال وعدہ کر اج دے بعد اسی گناہ کرنا نہیں، ادھے دا دل کردا یہ عذاب ہو رہا ہے، اجے تے بارش دے قطرات دا عذاب آیا ہے، جویں تے دل پاس ہو رہے ہیں تو پتھراں دی بارش بھی آ سکتی ہے رب دی طرف۔ اللہ سانو معاف فرمائے، اللہ مینوں تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا